ہماری جو بحث چل رہی ہے وہ کتاب المعاطات کے بارے میں بحث ہماری شروع ہو چکی ہے کہ جس میں معاطات کے معنی انہوں نے اخذ و عطا کے بتائے ہیں، اور حکم معاطات کو بیان کرتے ہوئے پہنچے انہا مفیدۃ لاباحۃ التصرف کے معاطات اباحت تصرف کا فائدہ دیتا ہے، یہی اس کا حکم ہے۔ پھر ہم نے بحث کی تھی اس میں کہ آیا اس میں موضوع نزاع اباحت تصرف ہے یا ملکیت ہے، تو کیا تھا موضوع بحث؟ ہوا ملکیت، تملیک موضوع بحث تھا۔ پھر جناب محقق ثانی محقق کرکی آئے اور آگے کہنے لگے کہ جناب والا مسئلہ یہ ہے کہ اگر معاطات سے مراد آپ اباحت تصرف کو لیتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ قبل التلف اباحت تصرف ہے اور بعد التلف تملیک ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو قاعدہ کلیہ ہے بے کے اندر ما وقع لم یقصد وما قصد لم یقع، اس کے برخلاف مسئلہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہم معاطات میں جو معیار قرار دیں گے، معاطات کس چیز کا فائدہ دے گا؟ ان المعاطات تفید الملکیہ المتزلزلہ الجائزہ، یہ جناب محقق ثانی نے کہا تھا۔ اور پھر کیا ہوگا کہ پہلے قبل تلف ملکیہ متزلزلہ جائزہ تھی، جیسے ہی تلف ہوا یہ ملکیت لازمہ میں بدل جائے گی، تو کوئی اشکال واقع نہ ہوگا۔ اب جناب صاحب الجواہر آئے اور آنے کے بعد کہنے لگے کہ یہ مسئلہ تو بڑا ہی عجیب ہے کہ تمام کے تمام فقہا کہہ رہے ہیں کہ معاطات اباحت تصرف کا فائدہ دیتا ہے، آپ اس کے برخلاف جا کر کہہ رہے ہیں کہ نہیں، انہوں نے جو اپنے کلام میں اباحت تصرف کہا ہے اس سے ملکیہ متزلزلہ مراد دیا ہے، یہ آپ کہاں سے لے کے آ رہے ہیں؟ یہ بہت بعید ترکی بات ہے۔ تو جناب مصنف نے کہا کہ جناب والا جناب محقق ثانی جس چیز کی طرف گئے ہیں وہ بعید ہے، اور جس چیز کی طرف جناب صاحب الجواہر یعنی اباحت المجرد اباحت التصرف کی طرف گئے ہیں یہ ابعد ہے۔ اب جو مسئلہ ہمارا یہیں پر پہنچا تھا کل کہ ابعد کس طریقے سے ہے، تو جناب مصنف نے کہا کہ اس ابعدیت کو ثابت کرنے کے لیے میں فائدہ اٹھاؤں گا علماء کے اقوال سے کہ جن کے اقوال میں یہ اباحت تصرف بتلا رہے ہیں، لیکن جب ہم علماء کے اقوال پڑھیں گے شیخ مفید کے علاوہ، اور انہوں نے ان کو ذکر بھی نہیں کیا، جب ہم علماء کے اقوال پڑھیں گے تو ہم دیکھیں گے اس میں کہ تمام کے تمام علماء اپنی عبارات میں کہہ کیا رہے ہیں؟ ان المعاطات تفید الاباحت التصرف، اباحت تصرف کا فائدہ دیتا ہے، اور جناب صاحب الجواہر کیا کہہ رہے ہیں کہ اباحت تصرف کا فائدہ دیتا ہے، جناب محقق ثانی کیا کہہ رہے ہیں کہ ملکیہ متزلزلہ کا فائدہ دیتا ہے، اور جناب مصنف کیا کہہ رہے ہیں کہ جو محقق ثانی نے کہا وہ بعید ہے، لیکن جو صاحب الجواہر کہہ رہے ہیں وہ ابعد ہے۔ کیسے ابعد ہے؟ جبکہ سارے کے سارے فقہا اپنی کتب فتویہ میں یا کتب مسائل میں وہ اباحت تصرف کہہ رہے ہیں، ابعدیت کیسے ہے؟ تو جناب مصنف جو روایت جو نص وارد کر رہے ہیں کسی بھی کتاب سے، چاہے وہ جناب شیخ طوسی کی کتاب خلاف سے ذکر کر رہے ہو، یا رائے شافعی بیان کر رہے ہو، یا ابو حنیفہ کی رائے بیان کر رہے ہو، یا اگر جا کے ابن ادریس کی، یہ ساری کی ساری جو نص سے فتویٰ ہے ساری کی ساری بتا رہے ہیں کہ تمام کے تمام علماء اباحت تصرف کا فائدہ دیتی ہے، معاطات اباحت تصرف کا فائدہ دیتا ہے، اور جناب مصنف کہہ رہے ہیں کہ یہ ابعد ہے۔ تو یہ ابعدیت ثابت اس طریقے سے کریں گے کیونکہ علماء کہہ رہے ہیں کہ اباحت تصرف کا ہی فائدہ دیتا ہے، تو ابعدیت کیسے ہے؟ تو کہہ رہے ہیں کہ ابعدیت اس طریقے سے ثابت نہیں ہو کہ اگر آپ ان کی بظاہر ان کے متن کو دیکھیں گے، اگر بظاہر متن کو دیکھیں گے تو اباحت تصرف ہی آپ کو نظر آئے گی، لیکن جب ہم دیکھیں گے ان المتعاطیین یعنی ان البائع والمشتری فی البیع المعاطات ہما یقصدان التملیک فاذا ہما یقصدان التملیک فیقع التملیک، تو تملیک ہی واقع ہوگی نہ کہ اباحت تصرف واقع ہوگا۔ پھر یہ مسئلہ پلٹ جائے گا کس کی طرف؟ جناب محقق ثانی کی طرف، جو کہہ رہے ہیں کہ ملکیہ متزلزلہ کا فائدہ دیتا ہے۔ پہلے اقوال پڑھ لیتے پھر بتاتے ہیں کہ مسئلہ اس میں ہے کیا۔ اب کہہ رہے ہیں ہماری بحث پہنچی تھی یہاں تک اعلی حاضر معنی تک، اب یہاں سے دیکھتے ہیں
وَلِنَنْقُلْ أَوَّلًا كَلِمَاتُ جَمَاعَةٍ مِمَّا ظَفَرْنَا عَلَى كَلِمَاتِهِمْ لِيَظْهَرَ مِنْهُ بُعْدُ تَنْزِيلِ الْإِبَاحَةِ عَلَى الْمِلْكِ الْمُتَزَلْزِلِ كَمَا صَنَعَهُ الْمُحَقِّقُ الْكَرْكِي وَأَبْعَدِيَّةُ جَعَلَ مَحَلَّ النِّزَاعِ فِي كَلِمَاتِ قُدَمَاءِ الْأَعْلَامِ مَا لَوْ قَصَدَ المتعاطيان مجرد اباحت التصرف دون التملیک فنقول باللہ التوفیق. کیا کہیں گے؟ یہاں سے شروع ہماری بحث ہوتی ہے. اس کا ترجمہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. کلام الشیخ قال الشیخ الطوسی فی کتابہ الخلاف. کیا کہا؟ اذا دفع قطعة الى البقلی او الشارب فقال ائتنی بها بقلا او ماء. جناب شیخ طوسی نے اپنی کتاب خلاف میں کہا کہ جب کوئی خرید و فروش کرنے والا بیج بیچنے والے کے پاس جاتا ہے یا سقا جو پانی پلاتا ہے اس کے پاس جاتا ہے اور جا کر کہتا ہے، کیا کہتا ہے؟ اعتنی بہا بقلا، کہ اس قطعہ قماش کے بدلے میں مجھے بقل دے یا پانی پلا دے. ٹھیک ہے نا؟ تو کیا مسئلہ ہوگا؟ اذا دفع قطعة الى البقلی، جب دفع کرنے والا دفع کرے قطع قماش کو بقلی کی طرف، ابھی شارب یا سقا کی طرف، فقال، اور وہ یہ کہے، دافع کہے کیا؟ اتنی بہا بقلا نعمان، کہ اس قطع قماش کے بدلے میں مجھے بقل دے، حبوب دے یا پانی پلا. فآتاہ البقلی ماء بقلی بقلا او ابھی اور شاربا. ٹھیک ہے نا؟ یا تو اسے بقل دے دے یا پانی دے دے. فاتاہ فإن هذا العطاء من البقل او من الشارب لا يكون بيعا، یہ بيع نہیں ہوگا. وكذلك سائر المحقرات، کہہ رہے ہیں کہ یہ مسئلہ صرف بقل اور شارب میں ہی منحصر نہیں ہے، بلکہ جتنے بھی محقرات ہیں، خضروات ہیں وغیرہ ذالک، یہ تمام تک پھیلے گا. تمام کے تمام محقرات میں یہ مسئلہ ثابت ہے کہ وہ دے دے گا اور لے بھی لے گا. فلا یکون بیان، یہ بے نہیں ہوگا. ٹھیک ہے نا؟ وَإِنَّمَا، جب بے نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ وَإِنَّمَا يَكُونُ إِبَاحَةً لَهُ، صرف اور صرف انحصار کے ساتھ کیا ہوگا؟ اباحت تصرف حاصل ہوگی دونوں کو. وہ پانی پی لے گا یا حبوب لے لے گا اور جا کے بو دے گا اپنے کھیت میں جو بھی اس نے لیا ہے، اور وہ قطع قماش کو لے کے اپنی شرٹ بنوا لے، جو بھی اسے کرنا ہے کرا لے. فَيَتَصَرَّفْ كُلٌّ مِّنْهُمَا، بس ان میں سے ہر ایک تصرف کرے گا، فیما اخذہ، جو اس نے لیا ہے، تصرفا مباحا، وہ تصرف کیسا ہوگا؟ تصرف مباح ہوگا. من دون یکون ملکہ، یا من دون یکون ملکہ، یہ بھی پڑھ سکتے ہیں ہم. من دون یکون ملکہ، بغیر اس کے کہ وہ اس کا مالک بن جائے. وفائدہ ذالک، کہہ رہے ہیں کہ بے نہیں ہے، اباحت تصرف کا فائدہ دے گا. اس کا فائدہ اور ثمرہ کیا ہے؟ کہہ رہے ان الثمرۃ ان البقلی اذا اراد ان یسترجع البقل او اراد صاحب القطعۃ ان یسترجع قطعتہ کان لہما ذالک. اگر بقل حبوب والا چاہے کہ وہ اپنے بقل کو واپس لے لے، یا صاحب قطعہ چاہے کہ اپنے قطعے کو واپس لے لے، ان یسترجع قطعتہ، وہ واپس لینا چاہے، کانا لہما ذالک الحق ثابتۃ فی الشریعۃ الاسلامیہ، تو یہ دونوں کے دونوں حق ان دونوں کے لیے ثابت رہیں گے. کوئی ان کو منع نہیں کر سکتا کہ بھائی اخذ و عطا ہو گئی، آپ رجوع نہیں کر سکتے. دونوں اباحت تصرف کا فائدہ اٹھائیں گے اور جب چاہیں گے تب رجوع کر لیں گے. کیوں؟ لأن الملک لم يحصل لهما لا للبقل ولا لصاحب القماش، نہ بقلی کے لیے ملکیت وارد ہوئی ہے نہ صاحب قماش کے لیے. وبہی یعنی وبہذا الکلام یا بہذا القول قال الشافعی، شافعی نے بھی یہی کہا ہے، شیخ طوسی، لیکن وہی قید کے ساتھ فی المحقرات. ٹھیک ہے نا؟ وقال ابو حنیفہ، لیکن ابو حنیفہ کیا کہتے ہیں؟ یکون بیعا صحیحا، ابو حنیفہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بے صحیحہ ہوگی. جب وہ کہے اتنی بہا بقلن و ماءن، تو کہہ رہے یکون بیعا صحیحا، یہ بے صحیح واقع ہوگی. وَإِن لَّمْ يَحْصُلِ الْإِيجَابُ وَالْقُبُولُ، اگرچہ ایجاب و قبول واقع نہ بھی ہوا ہو، ایجاب و قبول لفظی واقع نہ ہوا. ٹھیک ہے نا؟
لیکن کیا وقال ابو حنیفہ ذالک یعنی یکون بیعا صحیحا کہاں کا ہے؟ فی المحقرات، محقرات میں کہا، دون غیرہا یعنی تجلیلات میں، خطیرات میں نہیں کہا ہے۔ ٹھیک، اب جیسے ابو حنیفہ نے یہ کہا یکون بیعتنی بہا بقلا مان فیکون بیعا صحیحا، یہ بیع صحیح واقع ہوگی، تو یہاں سے دلیل ہونا جناب شیخ طوسی اشکال کر رہے ہیں ابو حنیفہ کے اوپر کہ تو نے یہ کہہ کیسے دیا یکون بیعا صحیحا، کیسے؟ ان العقد حکم شرعی، کہ جناب والا ابو حنیفہ عقد جو ہے وہ حکم شرعی ہے، ولا دلالت فی الشرع علی وجودہ ہونا، اور اس عقد کے واقع ہونے پر اس مقام میں کوئی بھی دلالت شرعیہ نہیں پائی جاتی، اس لیے کہ جب شریعت نے آ کے بیع کے حدود کو محدود کیا اور کہا یکون الایجاب او القبول بالالفاظ مثلا، اور یہاں پر ایجاب و قبول نہیں پایا جا رہا ہے، تو آپ کیسے کہہ رہے ہیں یکون بیعا صحیحا کہ بیع صحیح واقع ہوگی؟ یہ کیسے کہہ رہے ہیں؟ تو کیا ہوگا؟ فَيَجِبُ أَلَّا يَثْبَتُ الْعَقْدُ، تو ضروری یہ ہے کہ ایسی صورت میں جب ایجاب و قبول واقع نہ ہو تو عقد ثابت نہ ہو، وَأَمَّا الْإِبَاحَاتُ بِذَلِكَ، لیکن بغیر وجدان ایجاب و قبول کے، یعنی جب وجدان ایجاب و قبول نہ ہو، اما الإباحات، لیکن اباحت کا ثبوت، فَهُوَ مُجْمَعٌ عَلَيْهِ، یہ اجماعی فیصلہ ہے تمام فقہا کا، سوا ان کانا من مذہب الخاصہ او من مذہب العامہ، کیا کہتے ہیں؟ لا یختلف العلماء فی اثبات الاباحت، اباحت کے ثبوت میں کسی کو کوئی بھی انکار نہیں ہے، سارے کے سارے کہتے ہیں کہ اباحت ثابت ہے، لیکن آپ یہ کہیں یکون بیعا صحیحا، بیع صحیح ہوگی، اس میں اشکال ہے، کیونکہ اگر آپ نے کہہ دیا یکون بیعا صحیحا فَهَذَا الْقَوْلُ يُوجِبُ إِثْبَاتُ الْمِلْكِيَّةِ لِلْبَقْلِ وَلِصَاحِبِ قُطْعَةِ الْقِمَاشِ۔ ٹھیک، انتہا کلام الشیخ الطائفہ، یا انتہا مافاد الشیخ الطائفہ یعنی شیخ الطوسی۔ وَلَا يَخْفَى صَرَاحَةُ هَذَا الْكَلَامِ فِي عَدْمِ حُصُولِ الْمِلْكِ، اور آپ کے اوپر یہ بات مخفی نہیں ہے کہ جناب شیخ طوسی کا کلام کس بات کے اوپر دلالت کر رہا ہے، کس بات میں صریح ہے، کس بات میں؟ من عدم حصول الملک، کہ ملک حاصل نہیں ہے، وفی ان محل الخلاف، اور یہ بھی آپ کے اوپر صراحتاً واضح ہے اور کوئی مشکل نہیں، کیا؟ ان محل الخلاف بین الشیخ طوسی و بین ابی حنیفہ، کہ محل خلاف شیخ طوسی کے درمیان اور ابو حنیفہ کے درمیان کیا ہے؟ مالو قصد البیع، جب تعاطی کرنے والوں نے، معاطات کرنے والوں نے بیع کا قصد کیا ہو۔ صحیح بات، ٹھیک ہے نا؟ ہاں، لن اباحت المجردہ، انہوں نے اباحت مجردہ کا قصد نہیں کیا بلکہ بیع کا قصد کیا ہے، کما یظہر ایضا من بعض کتب الحنفیہ، جیسا کہ یہ ظاہر ہوتا ہے بعض کتب حنفیہ سے، حیث انہ بعد تفسیر البیع، جیسا کہ ان الحنفیہ قال بعد تفسیر البیع، بیع کی تفسیر کرنے کے بعد اس نے کہا، کیا کہتا ہے وہ؟ مبادلۃ مال بمال، کہ کسے کہتے ہیں بیع؟ مبادلہ مال بالمال کو۔ قالا، اس کے بعد اس نے کہا، یعنی قال ابو حنیفہ، وَيَنْعَقَدُ بِالْإِيجَابِ وَالْقُبُولِ، یعنی وَيَنْعَقَدُ الْبَيْعُ بِالْإِيجَابِ وَالْقُبُولِ، بیع واقع ہو جائے گی ایجاب و قبول کے بعد، وَكَذَلِكَ بِالتَّعَاطِي، اور اسی طریقے سے بیع واقع ہوگی معاطات کے ذریعے بھی، ٹھیک ہے نا؟ جس طریقے سے ایجاب و قبول لفظی کے ساتھ بیع واقع ہوتی ہے، ایسے ہی تعاطی کے ذریعے بھی واقع ہوگی، وَأَيْضًا، ٹھیک ہے نا؟ یعنی وَأَيْضًا يَنْعَقِدُ الْبَيْعُ بِالتَّعَاطِي، فَتَمَسُّكُهُ بِأَنَّ الْعَقْدَ حُكْمٌ شَرْعِيٌّ، یعنی فَتَمَسَّكُ الشیخ الطائفہ
پھر رد علی ابی حنیفہ، جیسے ابو حنیفہ نے کہا تھا یکون بیعا صحیحا، بیع صحیح ہوگی، تو جواب میں کیا کہا تھا جناب شیخ طیبہ نے، ان العقد حکم شرعی، عقد حکم شرعی ہے، ٹھیک ہے نا. فتمسک الشیخ بان العقد حکم شرعی، کہ عقد حکم شرعی ہے، یہ کیا ہے، یدل، یہ دلالت کرتا ہے علی عدم انتفاء قصد البیعیہ، کہ جو تعاطی کرنے والے تھے دونوں، ان دونوں کے اندر وجدان داخلی میں عدم انتفاء قصد البیعیہ، ان کے درمیان بیعیت کا قصد منتفی نہیں ہوا تھا، یعنی وہ اباحت کا تصور نہیں کر رہے تھے بلکہ تملیک کا قصد کر کے لے اور دے رہے تھے، اخذ و عطا کر رہے تھے. وَإِلَّا، یعنی اذا وجد الانتفاء قصد البیعیہ لکان اولا، تو اولا یہ ہوتا، بل المتعین، بلکہ متعین کیا ہوتا، التعلیل و بہی، اس کی تعلیل خود ہی بیان کر رہے ہیں، بل المتعین، بلکہ متعین ہو جاتا اباحت تصرف کا وجدان، التعلیل بہی، یعنی التعلیل بانتفاء قصد البیع. اسے لکھ لو بعد میں، نہیں تو پھر آپ کو شرح کی طرف رجوع کرنا پڑے گا. التعلیل بہی، التعلیل بانتفاء قصد البیع، یا قصد البیع جو بھی ہے آپ لگانا ہو، ٹھیک ہے نا. یعنی کہ قصد بیعیت کا ارادہ منتفی ہو جاتا اور یہی متعین اور اولا ہوتا. کیوں؟ ازما انتفاء حقیقت البیع لغتا و عرفا، جب حقیقت بیع منتفی ہو جائے لغوی اعتبار سے یا عرفی اعتبار سے، لا معنی للتمسک بتوقیفیت الاسباب الشرعیہ، تو کوئی معنی نہیں رہ جاتا کہ آپ تمسک کریں اسباب توقیفیہ شرعیہ کا، اور آپ ابو حنیفہ کو یہ کہے کیا کہے، ان العقد حکم شرعی، کہ عقد کیا ہے، وہ حکم شرعی کا نام ہے. کہنا کیا چاہ رہے ہیں، کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ جب تعاطی کرنے والے اگر وہ قصد بیعیت کا ارادہ نہ کرتے تو آپ ابو حنیفہ کو روکنے کے لیے تمسک نہ کرتے اسباب شریعہ سے جو توقیفی ہے. وہ کیا، ان العقد حکم شرعی، کہ عقد کیا ہے، وہ حکم شرعی ہے، بس وہیں ثابت ہوگا جہاں ایجاب و قبول ہوگا. کہنے کا مطلب اور زیادہ کیا ہے، اس سے کہنے کا مطلب یہ ہے جناب مصنف کا کہ معاطات صرف اور صرف اباحت تصرف کا فائدہ نہیں دے رہا بلکہ تملیک کا فائدہ دے رہا ہے. کس نظر سے، از جہت کلام شیخ توسی ظاہرا نہیں بلکہ منضمن الی قصد المتعاطیین التملیک. پہنچ رہی ہے کمال آئے جیسا کہ آپ کے اوپر پوشیدہ نہ ہونا چاہیے. یہ پہلا مورد تھا جو شیخ توسی کا تھا، جناب مصنف نے جناب شیخ اعظم انصاری نے ان دونوں کے اوپر مناقشہ کرتے ہوئے وارد کیا. دوسرا مورد شیخ توسی نے احسن مصنف نے کہا نہیں، یہ نہیں ہے بلکہ قصد تملیک لے، یعنی کہ جو ابو حنیفہ اور شافعی ان لوگوں کے قول کو ذرا بیان کرتے ہوئے واضح. ایسا کر لیں، پہلے مثلا 1 2 3 4 قول ہے ہمارے پاس. پہلا قول ان الشیخ توسی یقول ان المعاطات تفید اباحت التصرف، ایک ہو گیا. وشافعی ایضاً کذالک فی المحقرات، وہ بھی محقرات میں، دونوں محقرات میں، ٹھیک ہے ہاں. وجاب حنیفہ وقال انہا یکون بیعا صحیحا، کہ یہ بیع صحیح ہوگی. بیع صحیح ہوگی مطلب کیا، انہو یفید التملیک، یہ تملیک کا فائدہ دے گی. یہ 3 قول ہو گئے، ٹھیک ہے. جناب مصنف ان تینوں قول میں سے ایک قول نکالنا چاہ رہے ہیں، وہ کیا، ان المعاطات تفید الملکیہ. وہ کہتے کہنے لگے کہ ان متعاطی کرنے والوں کے اندر
جو قصد باعیت پایا جا رہا ہے وہ اباحت تصرف کا نہیں، اگرچہ ایجاب و قبول موجود نہیں، وہ اباحت تصرف کا فائدہ نہیں دینا چاہ رہے ایک دوسرے کو، بلکہ کس چیز کا فائدہ دینا چاہ رہے ہیں؟ تملیک کا فائدہ دینا چاہ رہے ہیں۔ اور یہ استظہار کس طریقے سے ہوتا ہے؟ کہہ رہے ہیں کہ یہ استظہار اس طریقے سے ہوتا ہے کہ اگر ان دونوں کے اندر ارادہ داخلیہ میں تملیک نہ ہوتا، فالمتعین فی کلام الفقہاء ان المواتات تفید الاباحۃ التصرف، اور اس چیز کو روکنے کے لیے جناب شیخ طوسی ابو حنیفہ پہ جب اشکال کر رہے ہیں تو اشکال کے لیے وہ اسباب شریعہ توقیفیہ کی طرف رجوع نہ کرتے، ان کا اس کی طرف رجوع کرنا دلالت کرتا ہے کہ کہیں نہ کہیں متعاطی کرنے والوں کے ارادہ داخلیہ میں تملیک کا فائدہ پہنچانا ہے، نہ کہ اباحت تصرف کا اسباب شریعت توقیفیہ سے کیا مراد ہے؟ کأن شریعت تقول اذا وجد فی البیع الایجاب والقبول والتراضی من جہتین ومعلومیت العوضین والبلوغ من کلتا الطرفین، اور جتنے بھی شروط ہیں، کیا یہ جب سارے کے سارے شروط پائے جائیں گے فیکون البیع صحیحا ویفید التملیک، ٹھیک کہا یہ پورا کا پورا مجموعہ یہ اسباب توقیفیہ شریعہ ہے۔ فَإِذَا فَقَدَ شَيْئًا مِّنْ هَٰذِهِ الْأَسْبَابِ فَتَخْرُجُ الْبَيْعُ مِن مِصْدَاقِهَا، بے اپنے مصداق سے خارج ہو جائے گی، وَلَا تُفِيدُ الْمِلْكِيَّةَ بل تُفِيدُ إِبَاحَةَ التَّصَرُّفِ، اباحت تصرف کا فائدہ دے گی۔ اسی لیے جناب شیخ طوسی اپنے اس اسباب توقیفیہ کے ذریعے ابو حنیفہ کو روکنا چاہ رہے ہیں۔ کیا ابو حنیفہ تو کہہ رہا ہے کہ ایجاب و قبول نہیں ہے، پھر بھی یکون بیعا صحیحا کیسے ہوگی؟ کیونکہ حکم جو ہے، عقد جو ہے، یہ حکم شرعی ہے، اسباب توقیفیہ میں سے ہے۔ جب ایک شے فاقد ہو گئی تو آپ تملیک کا فائدہ نہ دلوائیں بلکہ اباحت تصرف کا فائدہ دلوائیں۔ لیکن ابو حنیفہ کیا کہہ رہا ہے؟ ابو حنیفہ کہہ رہا ہے جناب والا بھلے سے ایجاب و قبول موجود نہیں ہے، لیکن ارادہ داخلی فی قلب البائع و فی قلب المشتری افادۃ التملیک۔ مثلا مصنف سے کیا نظریہ دیا؟ مصنف کا نظریہ جو آئے گا وہ صفحہ نمبر 40 پہ آ ابھی آئے گا، ان کے معاملے میں بھی نظریہ پیش کر رہے ہیں نا۔ مصنف نے بتا تو دیا، مصنف بیان یہ کرنا چاہ رہے کہ میں ان کے اقوال سے ثابت یہ کروں گا ان المواتات تفید الملکیہ، ملکیت کا فائدہ، یعنی یہ تملیک کا فائدہ دکھانا چاہتے ہیں۔ وصلت کلام ابن ادریس وقال فی السرائر، جناب ابن ادریس اپنی کتاب سرائر میں کہتے ہیں کیا؟ ما لفظ، بریکٹ چھوڑ دیں، ما لفظ جو ان کا مثلا ان کے یہ الفاظ ہیں، فَإِذَا دَفْعَ قِطْعَةً إِلَى الْبَقْلِ، یا دفع قطعة اگر مجهول پڑھیں گے تو فَإِذَا دَفَعَ قِطْعَةً إِلَى الْبَقْلِ أَوْ إِلَى الشَّارِبِ، جب دفع کرنے والا دفع کرے قطع قماش کو بقلی کی طرف یا شارب کی طرف، فقال، اور وہ دافع کہے اعطنی کہ مجھے دے بقل کو اس قطع قماش کے بدلے میں، فَإِنَّهُ لَا يَكُونُ بَيْعًا وَلَا عَقْدًا، یہ نہ بے ہوگا نہ عقد ہوگا، ٹھیک ہے؟ کیوں؟ لِأَنَّ الْإِيجَابَ وَالْقُبُولَ مَا حَصَلَ، اس لیے کہ ایجاب و قبول حاصل نہیں ہوئے، وَكَذَلِكَ سَائِرُ الْمُحَقَّرَاتِ، اسی طریقے سے تمام کے تمام محقرات میں، وَسَائِرُ الْأَشْيَاء مُحَقَّرًا كَانَ أَمْ غَيْرَ مُحَقَّرًا، اور وسیع کر دیا پیمانے کو کہ تمام کی تمام چیزیں چاہے وہ محقر ہو یا جلیل ہو، کوئی بھی ہو، مِنَ الصِّيَادِ وَالْحَيْوَانِ وَغَيْرَ ذَلِكَ مِنَ الْأَشْيَاءِ متصورہ، غیر المحقرہ، ٹھیک ہے نا، حیوان محقر میں نہیں آتا ہے۔ وَإِنَّمَا، ٹھیک ہے نا، کیا کہا؟ فَإِنَّهُ لَا يَكُونُ بَيْعًا وَلَا عَقْدًا وَإِنَّمَا يَكُونُ إِبَاحَةً لَهُ یا لَهُمَا، کیا ہوگا؟ ان دونوں کے لیے اباحت تصرف کا فائدہ دے گا، فَيَتَصَرَّفُ كُلٌّ مِّنْهُمَا، تو ان میں سے ہر ایک تصرف کرے گا فیما اخذہ، جو اس نے لیا ہے، تصرفا مباحا، من غیر ان یکون ملکہ،
مالک نہیں ہوگا اس کا مالک نہیں بن سکتا وہ. او دخل فی ملک، یا وہ چیز اس کی ملکیت میں داخل ہو جائے. وَلِكُلٍّ مِّنْهُمَا، اور ان دونوں کے لیے ایک چیز حاصل ہوتی ہے، ثابت ہوتی ہے. کیا؟ أَن يَرْجِعَ فِيمَا بَذَلَهُ، کہ وہ جب چاہے اس کی طرف پلٹ جائے جو انہوں نے دیا ہے. کیوں؟ لِأَنَّ الْمِلْكَ لَمْ يَحْصُلْ لَهُمَا، اس لیے کہ ملک ان دونوں کے لیے حاصل نہ ہوئی ہے. وَلَيْسَ ذَلِكَ مِنَ الْعُقُودِ الْفَاسِدَةِ، اور یہ عقود فاسدہ میں سے نہیں ہے. کیوں؟ لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ عَقْدًا فَاسِدًا لَمْ يَصِحُ التَّصَرُّفُ، اس میں تصرف بھی نہیں ہو سکتا تھا. فیما سارا الی کل واحد منہما، جو ان میں سے ہر ایک نے ایک دوسرے سے لیا ہے. وانما ذالک علی جہت الاباحات، تو یہ جو عقد یا جو مبیعیت یا بیعیت واقع ہوئی ہے علی جہت الاباحات، تصرف واقع ہوئی ہے. ان کا نظریہ شیخ طوسی اور شافعی سے ملتا جلتا ہے، بس انہوں نے اپنا دائرہ وسیع کر دیا محقرات کے سواء کان فی المحقرات وغیرہ. باقی نظریہ وسیع. انتہا کلام شیخ ابن ادریس یا مافاد شیخ ادریس. اب یہاں سے فإن تعلیلہ سے یہ اس کی وضاحت کرنا چاہ رہے. فإن تعلیل ابن ادریس عدم الملک، علت بیان کرنا عدم ملک کے ذریعے بے عدم حصول الایجاب والقبول. کیوں ملکیت حاصل نہیں ہوئی ہے؟ کیونکہ ایجاب و قبول حاصل نہیں ہوا ہے. یدل، یہ تعلیل بیان کرنا دلالت کرتا ہے علی اس شے کے اوپر ان لیس المفروض ما لو لم یقصد التملیک، کہ یہ فرض کرنا ضروری نہیں ہے کہ ان دونوں نے تملیک کا قصد نہ کیا ہو. یہ ضرور نہیں کہ ان دونوں نے تملیک کا قصد نہ کیا ہو. ما ان ذکرہ فی حی شروط العقد، جبکہ ابن ادریس کا ذکر کرنا اس چیز کو ایجاب و قبول کو فی شروط العقد، فی حیز شروط العقد، جب وہ شروط عقد کو بیان کر رہے ہیں وہیں پر انہوں نے اس چیز کو ذکر کیا ہے. یدلو، ان کا یہ ذکر کرنا دلالت کرتا ہے علامہ ذکرنا، کہ جو ہم نے ذکر کیا ہے. وہ کیا ذکر کیا ہے؟ ان المتعاطیان یقصدان التملیک، کہ وہ دونوں کے دونوں تملیک کا قصد کریں، نہ کہ عبادت تصرف کا ذکر کر رہے ہیں. ولا ینافی ذالک قولہ ولیس ھذا من العقود الفاسدہ. کوئی آ سکتا ہے، آ کے کہہ سکتا ہے کہ انہوں نے تو کہہ دیا لیس ھذا من العقود الفاسدہ سے، کہ ولا ینافی ذالک کا مشارل ہے. ولا ینافی ما ذکرنا، ما ذکرنا کیا ہے؟ ان المتعاطیان یقصدان التملیک. تو اب عبارت کیسے بنے گی؟ ولا ینافی ما ذکرنا، اور وہ جو ہم نے ذکر کیا ہے منافات نہیں رکھتا ابن ادریس کے اس قول سے. ولیس ھذا من العقود الفاسدہ، اس قول سے منافات نہیں رکھتا. کمال ہے، جیسا کہ بات بھی آپ کے اوپر پوشیدہ نہیں ہے. اس سے کیسے ظاہر ہو رہا ہے کہ دونوں کے دونوں یہ اباحت تصرف نہیں ہے؟ جناب ابن ادریس ظاہراً کہہ رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں؟ وَإِنَّمَا يَكُونُ عِبَاحَةً لَهُ، کہ ان دونوں کے لیے اباحت ثابت ہوگی، اس سے زیادہ نہیں. لیکن جناب مصنف بضد ہے کہ ان کے کلام سے تملیک کو اخذ کرے. وہ کیسے کہہ رہے کہ انہما قاصدان التملیک. بھائی تم شریعت میں فتوی کی کتاب میں آ کے کہہ رہے ہیں کہ یحصل لہما اباحۃ التصرف ولکن المتعاطیان یقصدان التملیک. وہ دونوں کے دونوں تملیک کا قصد کر رہے ہیں. آپ فرض کر رہے ہیں کہ وہ قصد نہیں کر رہے. ہاں آپ یہ فرض کر رہے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ کمال ہے، جیسے کہ بات آپ پر پوشیدہ نہیں ہے. ٹھیک. تیسرا قول وقال ابن زہرا فی الغنیہ بعد ذکر الایجاب والقبول فی اعداد شروط صحت انعقاد البیع التراضی ومعلومیت العوضین وبعد بیان الاعتراض بکل من الشروط عن المعاملہ الفاقد له ما هذا لفظ، یعنی وقال فی الغنیہ ما هذا لفظ.
ابن زہرہ نے اپنی کتاب غنیہ میں کہا ہے، جو ان کے الفاظ یہ ہیں، اس کا ترجمہ کرنے کی ضرورت نہیں، واضح آپ کے اوپر. وَاعْتَبَرْنَا حصول الایجاب والقبول، ہم نے بیع کے اندر اعتبار کیا ہے ایجاب و قبول کے حصول کا. کیوں؟ تحرزاً، احتراز کرتے ہوئے، عن القول، اس قول سے احتراز کرتے ہوئے، بانعقاد البیع یا بانعقاد العقد بالاستدعاء من المشتری، کہ جب مشتری استدعاء کرے بائع سے اور کہے مثلا بےعنی ہے، تو یہ کیا ہوگا؟ واقع ہو جائے گا. اس چیز سے ہم نے پرہیز کرتے ہوئے شرط لگائی ہے حصول الایجاب والقبول کی. تحرزاً عن القول، اس قول سے پرہیز کرتے ہوئے، بانعقاد العقد و بانعقاد البیع بالاستدعاء، استدعاء کے ذریعے بیع واقع ہو جاتی ہے، من المشتری، مشتری کی جانب سے، والایجاب من البائع، اور بائع کی طرف سے ایجاب کا واقع ہو جانا. بأن یقول، یعنی بائع یہ کہے یا مشتری کہے بےعنی ہے بألف، مشتری کہے بےعنی ہے بألف، کیا آپ مجھے 1000 میں سے بیچ دے جو بھی چیز سامنے ہے. فیقول، تو بائع کہے بعتک بألف، میں نے اس کو 1000 میں آپ کو بیچ دی. فإنه لا ينعقد بذلك، فإن البيع لا ينعقد بذلك. تو الفاظ استدعاء کے ذریعے بیع واقع نہیں ہوگا، عقد واقع نہیں ہوگا، بل لا بد ان یقول المشتری بعد ذلك، بلکہ ضروری ہے کہ مشتری بائع کے ایجاب کے بعد کہے کیا؟ اشتریت او قبلت حتی ینعقد العقد او حتی ینعقد البیع. واحترازاً ایضاً، اور اس چیز سے بھی احتراز کرتے ہوئے ہم نے ایجاب و قبول کی شرط لگائی ہے. کس چیز سے؟ عن القول بانعقاد البیع بالمواطات، اس قول سے پرہیز کرتے ہوئے کہ جو یہ کہتا ہے کہ بیع کے ذریعے، مواطات کے ذریعے بھی بیع واقع ہو جاتی ہے. نہ ہو ان یدفع الی البقل قطعۃ، کہ وہ بقلی کی طرف ایک قطعے کو دفع کرے، اسے دے دے. ویقول، اور سے ائتنی بقل، مجھے بقل دے. فیؤتی ہے، بس وہ اسے دے دے. ٹھیک ہے نا. فإن ذلك ليس ببيع، کہہ رہے ہیں یہ بھی جناب والا بیع نہیں ہے. وإنما هو إباحة للتصرف، بلکہ کیا ہے؟ اباحت تصرف ہے. ٹھیک. يدل على ما قلنا، جناب ابن زہرہ کے یہ تمام کے تمام الفاظ جو انہوں نے ذکر کیے ہیں، یہ دلالت کرتے ہیں اس چیز کے اوپر جو ہم نے کہی ہے. صحیح. ٹھیک ہے نا. الاجماع یدل علی ما قلنا، استغفر اللہ، میں نے جو ضمیر غلط پلٹا دی. ٹھیک ہے نا. اب پڑھ، یعنی جناب ابن زہرہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری اس قول کے اوپر کہ اباحت تصرف کا فائدہ دیتے ہیں، اس چیز کے اوپر کیا کیا چیز دلالت کرتی ہے. یدل علی ما قلناہ، اور دلالت کرتی ہے اس شے کے اوپر جو ہم نے کہی ہے. کیا دلالت کرتا ہے؟ ویدل الاجماع المشار الیہ، اجماع مشار الیہ اس چیز کے اوپر دلالت کرتا ہے. ایک وَأَيْضًا فَمَا اعْتَبَرْنَاهُ مُجْمَعٌ عَلَى صِحَّةِ الْعَقْدِ بِهِ، دوسری چیز کیا ہے جو دلالت کرتی ہے اس چیز کے اوپر؟ فما اعتبرناہ، جس کا ہم نے اعتبار کیا ہے، مجمعون علی صحت العقد بہ، وہ تمام کی تمام مجمع اشیاء، یعنی وہ شروط کے جو صحت عقد کے اوپر دلالت کرتی ہے. ان یکون البیع مثلا بالایجاب، ان یکون البیع بالقبول، من یکون العوضین معلومین، من یکون بالغین، وہ جتنے بھی شروط ہے. ٹھیک ہے نا، جو دلالت کرتے ہیں صحت عقد کے اوپر. وَلَيْسَ عَلَى صِحَّتِهِ بِمَا عَدَاهُ دلیل، اور صحت عقد کے اوپر کوئی بھی دلیل دلالت نہیں کرتی جو اس چیز کے علاوہ ہو، یعنی جس میں ایجاب و قبول نہ پایا جاتا ہو، جس کے اوپر اجماع قائم نہ ہو. بھائی اجماع قائم کی کون سی بیع کے اوپر ہے؟ اجماع قائم ہے اس بیع کے اوپر کہ جس میں ایجاب و قبول بھی ہو، جس میں وزن معلوم بھی ہو، جس میں خرید و فروخت کرنے والے بالغ بھی ہو، عاقل بھی ہو، ان کے ہاتھ میں جو ہے تصرف بھی ہو. یہ سارے کے سارے شروط اس کے اوپر اجماع ہے کہ یہ بیع کیا ہوگی؟ مفیدۃ للتملیک ہوگی.
اور مجمع شروط جو ہیں دوسرے. اس کے علاوہ ولیس علی صحت البیع بما ادا ہو، جو بھی صورت ان سوروں کے علاوہ واقع ہوگی اس کی صحت کے اوپر کوئی دلیل موجود نہیں ہے. یعنی وہ صورت جس میں ایجاب و قبول نہیں ہے اس کی صحت کے اوپر دلیل نہیں ہے. کہنا یہ چاہ رہے ہیں وَلِمَا ذَكَرْنَا، اور جب ہم نے ذکر کر دیا کیا، یعنی اعتبار الوجوب والقبول، یعنی اعتبار الایجاب والقبول اللفظی، وَلِمَا ذَكَرْنَا، اور جو ہم نے ذکر کیا ہے اس کے اوپر اور کیا دلالت کرتا ہے؟ نہا النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عن بیع المنابضہ، کہ رسول خدا نے بیع منابضہ سے منع کیا، والملامسہ، بیع ملامسہ سے منع کیا ہے، وعن بیع الحساب، بیع حساب سے منع کیا ہے. بیع المنابضہ، بیع المنابضہ یہ کہتے ہیں مثلا وہ حساب ہے، وہ حساب ہے کہ جتنی چیز تو اپنے مثلا اس میں بھر پائے بھائی تیرا ہے، ٹھیک ہے نا. مثلا ہمارے یہاں جب وہ کھیت کھلیان کرتے اور گیہوں وغیرہ کرتے تو ڈھیری کی ڈھیری لگی رہتی ہے، ٹھیک ہے، جتنا اٹھا پائے تو سے بھائی. اس میں جتنا مثلا ڈھیر تیرے اس میں جتنے کو تو گھیر لے، مثلا جتنے کے اوپر منابضہ کر لے، نبض کر لے، جتنے کو گھیر لے، جتنا اٹھا پائے، جو بھی الفاظ استعمال کر سکتے ہیں آپ کر لے، وہ سارا کا سارا تیرا ہے. مثلا اتنے روپے میں 100 روپے میں جتنا تو اٹھا سکے اٹھا لے، ٹھیک ہے نا. یہ بیع منابضہ ہو جائے گی اس صورت میں کہ اس میں آپ کو معلوم نہیں ہے کہ وہ کتنا اٹھا سکتا ہے، اور چونکہ عوض مجہول ہے تو نبی نے اس عوض سے منع کیا. ملامسہ، بیع ملامسہ میں یہ ہوتا ہے کہ جس چیز کو آپ ہاتھ لگا دو گے وہ آپ کی ہو جائے، ٹھیک ہے، منع کیا. یہ بھی رسول خدا نے منع کیا. بیع حساب یہ ہے کہ مثلا زمین بیچنی ہے کہ بھائی یہاں سے پتھر اٹھا، جہاں تک تیرا پتھر چلا جائے وہاں تک کی زمین اتنے روپے میں تجھے دے دوں، جتنی دور پتھر جائے گی، جتنی دور پتھر جا کے گرے گا یہاں سے لے کے وہاں تک ساری کی ساری زمین تیری ہے. یا مثلا 5-6 ڈھیر لگے ہوئے کہا یہاں سے پتھر پھینک، جس ڈھیر پہ جا کے گرے گا وہ ڈھیر تیرا، کسی بھی چیز کا ہو، کپڑے کا ہو، کچھ بھی ہو، جتنے بھی مفروض آپ فرض کر سکتے ہیں. ہاں. وَلِمَا ذَكَرْنَا اعتبار الایجاب والقبول اللفظیین فی البیع نہى النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عن بیع المنابضہ. بیع منابضہ میں کیا الفاظ نہیں پائے جاتے، ایجاب و قبول نہیں ہوتا. ملامسہ میں ایجاب و قبول نہیں ہوتا. وعن بیع الحساب، بیع حساب میں ایجاب و قبول نہیں ہوتا. علی التعویل الاخر، دوسری تعویل کی بنیاد پر. دوسری تعویل کی بنیاد پر یہاں جناب مصنف نے ایک چھوٹا سا اشارہ کیا ہے کہ بیع حساب میں 2 صورتیں. پہلی صورت یہ ہے کہ مختلف ڈھیریاں لگی ہوئی ہیں کسی بھی چیز کی، مثلا گیہوں کی ڈھیریاں ہیں. ایک ڈھیری یہ ہے کہ جس میں آپ کو پتا ہے پہلی 50 کنٹل، دوسری 100 کنٹل، تیسری 200 کنٹل، یہ اس طریقے کی ڈھیری لگی ہوئی ہے. ایک دوسری طرف ہے بس گیہوں پڑا ہوا آپ کو پتہ نہیں کتنا ہے. وَأَنْ بَيْعِ الْحِسَابِ عَلَى تَعْوِيلِ الْآخَرِ، دوسری والی تعویل پر کہ جس میں آپ کو گیہوں کی مقدار کا معلوم نہیں ہے کہ وہ کتنی. کیوں؟ اس لیے کہ یہاں پر ایک عوض مجہول ہو جائے گا، اور عوض کا مجہول قرار دے دینا بیع میں یہ کیا ہے؟ ممنوع ہے. ٹھیک ہے نا. اللہ تعویل الاخر وہ معنی ذالک، اس کے معنی کیا ہے؟ ان یجعل اللمس بشیء، کہ کسی بھی چیز کو آپ لمس قرار دے دیں. تو مثلا اگر آپ نے اس چیز کو چھو لیا وہ آپ کی ہے. مثلا کبوتر ہے، اگر آپ نے پکڑ لیا آپ کا ہے، ٹھیک ہے نا. وہ نبض لہو، کہ بھائی اگر آپ نے اسے گھیر لیا، پکڑ لیا، جتنا اٹھا لیا وہ آپ کا ہے. وللقاء الصاد بیعا موجبا، کہ اگر آپ نے اس چیز کے اوپر پتھر مار دیا، یہ یہاں سے لے کر جہاں تک آپ کا پتھر چلا جائے وہ سارا کا سارا آپ کا. بیعا موجبا، کہ اس کو آپ بیع موجبہ قرار دے، یعنی ایسی بیع جو تملیک کا فائدہ دے، اس کو رسول خدا نے منع کیا ہے. انہوں نے کیوں ساری بیع کو معطا سے ملحق کیا ہے، یعنی کہ جس طرح نہیں ابن زہرا
کیسے خارج کر رہے ہیں نا، ملحق تھوڑی کیا ہے. نہیں یعنی کہ انہوں نے وہ کہا کہ یہ اس میں جو ہے یہ بھی تملیغ میں نہیں آئے گا بلکہ اباحہ میں آئے گا، اباحہ تصرف میں آئے گا. کیا کہہ رہے ہیں ابن زہرہ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ یعنی کہ انہوں نے کہا اباحہ تصرف، ٹھیک ہے، بالکل جیسے یہ تین بیع کو بیان کیا، کہا بالکل جیسے یہ اباحہ تصرف ہے ویسے جو اباحت میں ایجاب اور قبول نہ ہو. اباحت تصرف آپ مراد لے سکتے ہیں جبکہ اگر نہیں کو حمل کرے کراہیت کے اوپر. اگر رسول خدا کے جو نہیں ہے اگر کراہیت کے اوپر حمل کر رہے ہیں، یہ صحیح سوال ہے. اگر کراہیت کے اوپر حمل کریں گے تو آپ اس سے مراد اباحت تصرف لے سکتے ہیں. اگر نہیں سے مراد آپ کراہیت نہیں حرمت کے اوپر لے رہے ہیں تو کچھ بھی واقع نہیں ہو سکتا. بلکہ اگر فعل آپ یہ انجام دے رہے ہیں تو حرام ہے آپ کے اوپر اس چیز کا عقد کرنا ہے. ان کو یہ تین مثال لینے کی کیا ضرورت پڑ گئی؟ ان کو یہ تین تین نہیں آئی ہے. ہاں تو اس میں اباحت تصرف ایسے فائدہ نہیں دلوا رہے ہیں. اباحت تصرف کے بلکہ بات آپ کی صحیح ہے، اباحت تصرف کے اوپر دلیل لے کے آ رہے ہیں تصرف پہ دلیل لائے نا نہیں ہے کہ نہیں کو کراہیت کے اوپر حمل کرتے ہوئے آپ اباحت تصرف کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں. تو یہ ضروری تھوڑا ہمیشہ نہیں جو ہے وہ حکومت کا فائدہ تھوڑی دیتی ہے، ہاں کراہیت کا ہی فائدہ دیتی ہے. جی اگر کراہیت کے اوپر حمل کریں تو ولیس علی سید بما دعوا لما ذکرنا نہا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان بیع المنابذہ والملامسہ من بیع المغزات والا تعبیل الاخر معنی ذلك ان يجل لنس بشعين ونبذل هو لقاء الحساد حساد بیعا موجبا انتہا کلام من انتہا ما ابن زہرہ فی القنیہ فإنا دلالت هذا الكلام کہ اس کلام کی دلالت علی اشیاء کے اوپر ان المفروض قصد المتعاطیین تملیغ کہ متعاطی فرض یہ کرنا پڑے گا کہ جو متعاطیین ہیں وہ دونوں کے دونوں تملیغ کا قصد کر رہے تھے من وجوہ متعددہ. اس تملیغ کے وہ جو تملیغ کا قصد کر رہے تھے اس کے اوپر جو دلالت ہوگی وہ متعدد جہتوں سے ہوگی. الجہت الاول منہا ظہور ادلتہ، جناب ابن زہرہ نے جو دلیلیں ذکر کی ہیں وہ دلیلیں ظاہر ہوتی ہیں. کون سی دلیل ثلاثہ؟ فی ذالک یعنی فی تملیغ، یہ انہوں نے کہا ہے نا من وجوہ یعنی ان المفروض قصد المتعاطیین التملیغ من وجوہ متعددہ. الذالک کا مشار ہے وجہ التملیغ من وجوہ متعددہ. ٹھیک ہے نا. ظہور ادلت ثلاثہ، ادلہ ثلاثہ کون کون سی ہے؟ پہلا اجماع ہے، دوسرا مجمع ہے، ٹھیک ہے نا، تیسرا لما ذکرنا یعنی ون نہیں عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ہاں تینوں، یہ تینوں کی دونوں دلیل کس چیز کے اوپر دلالت کری؟ کس چیز کے اوپر کہ اگرچہ منابذہ کرنے والوں کے اوپر نہیں وارد ہوئی ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کو کراہیت کے اوپر حمل کر کے اباحت تصرف کا فائدہ اٹھا لیں گے، ہم اس نہیں کو کراہیت کے اوپر حمل کر کے اباحت تصرف کا فائدہ اٹھا لیں گے. کہہ رہے کہ نہیں جناب والا آپ اباحت تصرف کا فائدہ نہیں اٹھا سکتے. کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ بیع منابذہ یا بیع احساد یا بیع ملامسہ کرنے والے قاصدان التملیغ وہ دونوں کے دونوں تملیغ کا قصد کر رہے تھے. فلذا لا يمكن ایک ان کی پہلی یعنی گویا یہ مصنف کہہ رہے ہیں نا. ہاں جناب مصنف کہہ رہے ہیں، جناب مصنف کہہ رہے ہیں، جناب مصنف ابن زہرہ کو کہہ رہے ہیں کہ آپ اباحت تصرف پہ حمل کہاں کر رہے ہیں میاں؟ اباحت تصرف آپ کہہ رہے ہیں کہ اباحت تصرف پہ نہیں اس طریقے سے دلالت کرے گی کہ نہیں وارد ہوئی. اما یکون نہیں ہو فی الحرمہ و اما یکون فی الکراہت فنحمل علی الکراہت وناخذ اباحت التصرف. فقال المصنف لا يمكن اباحت التصرف لان المتعاطیین بالملامسہ او بغیرها قاصدان التملیغ. یہ ہو گیا. ومنہا اور ان دلہ میں سے اور کیا احتراز ہو جناب ابن زہرہ کا احتراز کرنا عن المعاطات معاطات سے والمعاملہ اور بذات خود معاملہ شریعہ سے بالاستداء استداء کے ذریعے احتراز کرنا
بنحو واحد، ایک ہی طریقے سے جیسے انہوں نے اعتراض کیا ہے، یعنی انہوں نے کہا تحرزا عن القول بانعقاد بالاستدعاء واحترازا عن القول بانعقاد بالمواتات، کا انہوں نے مواتات میں اور معاملے میں ایک ہی طریقے سے اعتراض کیا، یہ دونوں کے دونوں دلالت کرتا ہے کہ جس طریقے سے بیع تملیک کے اوپر دلالت کرتا ہے ویسی مواتات تملیک کے اوپر دلالت کرتا ہے، اگرچہ انہوں نے اپنے الفاظ میں کہا ہے تفید اباحۃ التصرف۔ ابن زہرہ کا گلا پھٹ گیا یہ کہتے کہتے کہ مواتات اباحت تصرف کا فائدہ دیتا ہے، ٹھیک ہے نا، لیکن جناب مصنف کہہ رہے بلو تو اپنا گلا پھاڑ لے یہ کہتے کہتے، لیکن میں تیرے کلام سے تملیک کا فائدہ نکال کے رہوں گا، اور وہ نکالنا ہے، ٹھیک ہے نا۔ مسئلہ کلام الحلبی، حلبی کیا کہہ رہے ہیں؟ وقال فی الکافی، جناب حلبی اپنی کتاب کافی میں کہتے ہیں بعد ذکر انه یشترط فی صحت البیع امور ثمانیہ ما لفظ، جناب حلبی کے کیا الفاظ ہیں؟ واشتراط الایجاب والقبول، بیع کے اندر شرط ہے کہ وہ اس میں ایجاب بھی پایا جاتا ہو قبول بھی پایا جاتا ہو، کیوں؟ لخروج ہی، تاکہ بیع خارج ہو من دونہما عن حکم البیع، کہ جب بیع کے اندر ایجاب و قبول نہ پایا جائے تو وہ بیع حکم بیع سے خارج ہو جائے، یعنی لا یفید التملیک، وہ تملیک کا فائدہ نہ دے، اس لیے الا ان قال، یہاں تک کہ انہوں نے کیا کہا فَإِنْ اخْتَلَّ شَرْطًا، یعنی فَإِنْ اخْتَلَّ الْبَائِعُ أَوِ الْمُشْتَرِي شَرْطًا مِنْ هَذِهِ الشُّرُوطِ لَمْ يَنْعَقِدِ الْبَيْعُ، اگر مشتری یا بائع ان شروط میں سے کسی بھی ایک شرط کو مفقود کر دے، خلل کر دے، لم ينعقد البيع، بیع باقی نہیں ہوگی، ولم يستحق التسلیم، اور تسلیم بھی مستحق نہیں ہوگا، نہ مشتری نہ بائع۔ وَإِنْ جَازَ التصرف، اگرچہ تصرف کرنا جائز ہے، ما اخلال بعضها، کہ جب وہ بعض شروط میں خلل واقع کر رہے ہوں تب بھی جائز التصرف ہے۔ کیوں جائز التصرف ہے؟ للتراضی، اس لیے کہ وہ دونوں رضا کے ساتھ مال لے رہے اور دے رہے، دون عقد البیع، لیکن عقد بیع واقع نہیں ہوگا۔ وَيَسِعُ مَعَهُ الرُّجُوعُ، فائدہ کیا ہوگا؟ کا ثمرہ یہ حاصل ہوگا يَسِعُ الرُّجُوعُ حِينَمَا شَاءَ الْبَائِعُ أَوِ الْمُشْتَرِي، جب بھی وہ چاہے رجوع کر لیں۔ انتہا کلام الحلبی، یہاں پہ جناب حلبی کا کلام جو ہے وہ منتہی ہو گیا۔ اب یہاں پر جناب مصنف کہہ رہے ہیں وَهُوَ فِي الظُّهُورِ قَرِيبٌ مِنْ عِبَارَةِ الْغُنْیَا، کہ یہ کلام ظہور میں غنیہ کی عبارت سے قریب ہے۔ کس اعتبار سے جناب والا؟ کہا کہ غنیہ میں ولو نہیں کو ہم نے کراہیت، انہوں نے کراہیت کے اوپر حمل کر کے اباحت کا فائدہ اٹھایا تھا اور کہا تھا ان التعاطی او المعاطات تفید الاباحہ، لیکن وہ ان کا کلام ہے، لیکن بائع اور مشتری جب ایک چیز لے رہے اور دے رہے معاطات کے ذریعے قاصدان التملیک، یہاں پر بھی کیا ہے کہ جس طریقے سے ظہور غنیہ تملیک میں تھا ویسے ظہور حلبی بھی قریب ہے تملیک میں ظہور کے اعتبار سے، ٹھیک ہے نا، من اعتبار قصد المتعاطیین التملیک۔ صحیح۔ کلام المحقق، وقال المحقق رحمہ اللہ تعالی فی الشرائع ولا یکفی التقابض من غیر لفظ، کہ تقابض کرنا، لین اور دین کرنا بغیر لفظ کے کیا ہے کفایت نہیں کرتا، یعنی ضروری ہے ایجاب و قبول کا واقع ہونا۔ وَإِنْ حَصَلَ مِنَ الْإِمَارَاتِ، اگرچہ یہ حاصل ہو جائے، کیا حاصل ہو جائے؟ وَإِنْ حَصَلَ التَّقَابُضُ مِنَ الْإِمَارَاتِ، امارات کیا ہے؟ قرینہ حالیہ ہے یا قرینہ مقالیہ ہے، بلکہ قرینہ مقالیہ نہ کہے، قرینہ حالیہ ہے، قرینہ حالیہ ہے۔ ما دل علی ارادۃ البیع، جو قرینہ حالیہ دلالت کر رہا ہے بیع کے ارادے کی، آپ اسے بیع نہیں کہیں گے، ان کے نزدیک بھی یہی ہوا کہ اباحت تصرف ہے، تقابض ہے، لین دین ہو گیا، اباحت تصرف سمجھ لیا، اس سے زیادہ نہیں۔ انتہا کلام المحقق،
وذکر کلمۃ الوصل، جناب محقق نے اپنی کتاب میں شرائر میں کیا کیا؟ ذکر کیا کلمہ وصل کو. وَإِنْ حَصَلَ، ٹھیک ہے نا، وَإِنْ حَصَلَ یہ نا کلمہ وصل ہے. کہہ رہے وذکر کلمۃ الوصل لیس لتعمیم المعاطات، کہہ رہے کہ یہ جو ذکر کیا ہے انہوں نے کلمہ وصل کو، یہ معاطات کو عموم کرنے کے لیے ذکر نہیں کیا. کہنا کیا چاہ رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں کہ ان المعاطات ينقسم الى قسمین جناب والا، دو قسموں کی طرف منقسم ہوتا ہے. ایک معاطات ایسا ہوتا ہے کہ جس میں طاعتی کرنے والے اباحت تصرف کا فائدہ قصد کرتے ہیں بس. ایک ایسا ہوتا ہے جو اباحت تصرف سے خالی ہوتا ہے اور تملیغ کا قصد کر رہے ہوتے ہیں دونوں کے دونوں معاطات کرنے والے. تو کہہ رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ جب انہوں نے کہا وَإِنْ حَصَلَ مِنَ الْإِمَارَاتِ، کا یہ جو ان حصل انہیں وصلیہ لائے ہیں تاکہ یہ دلالت کرے عموم معاطات کے اوپر کہ چاہے وہ معاطات فائدہ للتصرف والا ہو یا فائدہ للتملیغ والا ہو، کوئی سا بھی ہو. کہا اس لیے نہیں. وذکر کلمۃ الوصل، ذکر ہے نہیں ذکر پڑھیں جی، وذکر مصدر پڑھے، وذکر کلمۃ الوصل، اور کلمہ وصل کا ذکر کرنا لیس لتعمیم المعاطات، معاطات کو عام کرنے کے لیے نہیں ہے. لما لم یقصد بہ البیع، کہ جب اس سے بیع کا قصد نہ کیا جا رہا ہو بلکہ اباحت تصرف کا قصد کیا جا رہا ہو. یعنی معاطات سے دو قصد کیے جا سکتے ہیں، ایک اباحت تصرف کا قصد کیا جا سکتا ہے اور ایک تملیغ کا اور بیع کا قصد کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے نا. بلکہ کیوں ذکر کیا؟ للتنبیہ، تنبیہ کے لیے ذکر کیا ہے. الا اشیاء کے اوپر انہ لا عبرۃ بقصد البیع من الفعل، پوری کی پوری عبارت کیسے بنائیں گے؟ للتنبیہ الا اشیاء کے اوپر تنبیہ کرتے ہوئے انہ لا عبرۃ عدم وجدان الالفاظ، کوئی عبرت نہیں پائی جاتی، کوئی اعتبار نہیں کیا جائے گا اگر بیع کے اندر الفاظ نہ پائے جا رہے ہوں. تو بیع کے اندر جب الفاظ نہیں پائے جا رہے یا پائے جا رہے ہو اس کا اعتبار نہیں کیا جائے گا. کب؟ اذا قصد البیع البائع والمشتری من فعلہ، جب وہ اپنے افعال سے اس بیع کا قصد کر رہے ہوں جو تملیغ کا فائدہ دیتی ہے. تو وجدان الفاظ یا عدم وجدان الفاظ کی شرط نہیں ہے. تنبیہ کرتے ہوئے اللہ اس چیز کے اوپر انہو لا عبرۃ کہ کوئی بھی اعتبار نہیں ہے بقصد البیع کہ بیع کا قصد کیا جائے من الفعل. لیکن اگر اس کو تفضل یہاں نا لا عبرۃ عدم وجدان الالفاظ اگر لگا لیں گے تو مطلب واضح ہو جائے. یعنی لا عبرۃ وجود الالفاظ و عدم وجود، کوئی اعتبار نہیں کیا گیا ہے الفاظ کے وجود کا یا عدم وجود کا، بلکہ اعتبار کس کا کیا گیا ہے؟ ہوا الاعتبار ہوا قصد المتعاطین، اعتبار کیا جائے گا ان دونوں متعاطین کے قصد کا. کیا کس چیز کا ارادہ ہے؟ ہاں جب بیع فعلی. کلام العلامہ وقال فی التذکرہ، جناب علامہ اپنی کتاب تذکرہ میں کہتے ہیں فی حکم صیغۃ، صیغے کے حکم ہے الاشہر عندنا کہ جو مشہور ہے ہمارے نزدیک یعنی امامیہ کے نزدیک انہ لا بد منہ، یعنی ضروری ہے صیغے کے وجود کا ہونا، من الصیغہ فلا یکفی الطاعتی فی الجلیل والحقیر، بس کفایت نہیں کرے گا طاعتی کرنا جلیل میں یا حقیر میں، یہ بالکل منع کر دیتے ہیں. مثل آتنی، مثلا کہنے والا کہے آتنی بہذا الدینار ثوبا، کہ اس دینار کے بدلے میں مجھے ثوب کپڑا دو، فیوتی ہے ما یرضی، بس وہ دے دے جس چیز کے اوپر وہ راضی ہو جائے. او یقول یہ کہے خود ھذا ثوب بدینار، اس کپڑے کو اس دینار میں لے لے، فیاخذ، پس وہ لے لے. وبہی، اور یہ یعنی وبما قال العلامہ یقول الشافعی، ٹھیک ہے نا، وبہی قال الشافعی مطلقاً، اور ہاں جلیل و حقیر دونوں میں. کیوں؟ لإصالت بقاء الملک، اس لیے کہ اصالت، جب آپ کو شک ہو رہا ہے کہ
کہ آیا ملکیت باقی ہے کہ باقی نہیں ہے، تو آپ بقائے ملک کی اصالت کو جاری کریں گے. وقصور الافعال عن الدلالۃ علی المقاصد، اور آپ کہیں گے کہ جو افعال ہے وہ مقاصد کے اوپر دلالت کرنے سے قاصر ہے. آپ الفاظ فعل کے ذریعے جو ایجاب و قبول نہیں کر سکتے، ضروری ہے الفاظ کے وجود کا ہونا. وان بعض الحنفیہ و ابن شریح الجلیل، لیکن بعض حنفیہ اور ابن شریح کہتے ہیں کہ جلیل میں یہ مسئلہ آئے گا کہ صیغے کا وجود ضروری ہے لیکن حقیر میں نہیں ہے، جیسا کہ ابو حنیفہ نے خود کہا یکون بیعا صحیح، ٹھیک ہے نا. وقال احمد نے کہا ینعقد مطلقا کہ یعنی یہ علامہ کے ساتھ ہاں معاطات جو ہے یہ بیع واقعی واقع ہوگا مطلقاً، جلیل ہو، حقیر ہو، کثیر ہو، قلیل ہو، کچھ بھی ہو. وہ نحو قال مالک، میں واقع ہوگا، ہاں واقع نہیں ہوگا وہاں نہیں واقع ہوگا، صحیح نہیں واقع ہوگا. وقال احمد، اور احمد نے بھی کہا ینعقد ٹھیک ہاں صحیح نہیں ہے. وہ تو واضح ہے کہ کیونکہ انہوں نے حنفیہ نے کہا تھا واقع ہوگا، لیکن یہ علامہ وغیرہ یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ نہیں واقع نہیں ہوگا. لا یکفی شروع میں عبارت آ چکی ہے، فلا یکفی التعاطی فی الجلیل والحقیر. قال مالک کیسے منعقد واقع نہیں ہوگا؟ لا یکفی کہہ چکے ہیں کیا کلام العلامہ، وہ چھوڑو، یہاں سے ہے نا قال شافعی مطلقاً، ٹھیک ہے کیوں لے سالت شافعی مطلق یہاں پہ بھی یہ کافی نہیں ہے، وہاں تک نہیں ہے. لے سالت بقائل میں کیوں ایک وقصور الفعال انزلات المقاصد دو. وان اب یہاں سے آ جائے وان بعض الحنفیہ و ابن شریح فی الجلیل، یعنی واقع نہیں ہوگا جلیل محقرات میں ہوگا. ہاں ٹھیک ہے. وقال احمد نے کہا ینعقد مطلقا یعنی ینعقد کو آپ لا ینعقد کیسے کر سکتے ہو یار؟ مشروع کر رہے ہیں پھر وہی تو اس کے یہاں حقیر اور جلیل دونوں میں وہ ظاہر کہہ رہا ہے ینعقد، ابھی لا ینعقد پہ حمل کروا رہے ہو، اپنا پیچھے لے جا رہے ہیں. وقال احمد نے کہا ینعقد مطلقا، منعقد واقع ہوگی. وہ نحوی، اور اسی کے مانند کا یعنی احمد کے مانند کا قال مالک نے بھی. فإنه قال، یعنی مالک نے کیا کہا ینعقد البیع بما یعتقدہ الناس بیعا، کہ ہر وہ چیز میں بے واقع ہوگی کہ جس میں لوگ بے کے وقوع کو مانتے ہیں. یعتقدہ الناس بیعا، کہ جس چیز کو بے شمار کرتے ہیں عامت الناس. انتہا ما افادہ کلام العلامہ. ودلالتہ علی قصد المتعاطیین، اور کلام علامہ کی دلالت علی قصد المتعاطیین للملک، کہ جب قصد کر رہے ہو متعاطیین ملک کا، لا یخفی من وجوہ، یہ چند وجوہ سے خالی نہیں ہوا. ادبنوا، ان وجوہات میں سے سب سے دنی اور گری ہوئی وجہ کیا ہے؟ جعل مالک موافقا لأحمد، کہ مالک کا قرار دینا احمد کی موافقت میں فی انعقاد البیع، بیع کے منعقد ہونے میں. انہو قال، کہ اس نے کہا، کیا کہا، کس نے؟ مالک نے. ینعقد البیع بما یعتقدہ الناس بیعا، کہ بیع ہر اس بیع میں واقع ہوگی کہ جس کو لوگ بے شمار کرتے، سوا ان توجد الالفاظ ام لا. اور چلے. وقال شہید، چلتے رہے کیا ہے یار، رہنے دیں بس چال رہے. وقال شہید فی القواعد، جناب شہید اپنی کتاب قواعد میں کہتے ہیں بعد قولی، اپنے اس قول کے بعد، قد یقوم السبب الفعلی مقام السبب القولی، کہ جناب والا کبھی کبھی سبب فعلی سبب قولی کا قائم مقام بنتا ہے، یعنی کہ جس طریقے سے ایجاب و قبول بالالفاظ ہو سکتا ہے ویسے بالافعال بھی ہو سکتا ہے. وذکر امثلہ لذالک، اور اس کے لیے انہوں نے شہید نے چند ایک مثالیں ذکر کی ما لفظ جو ان کی الفاظ ہیں. واما المعاطات فی المبائعات، کہ معاطات کا واقع ہونا مبائعات میں یعنی خرید و فروش والی چیزوں میں،
فہیا تفید الاباحہ، یہ اباحت کا فائدہ دیتا ہے، لل ملک، ملک کا فائدہ نہیں دیتا۔ وَإِنْ كَانَ فِي الْحَقِيرِ عِنْدَنَا، اگرچہ یہ حقیر میں ہی کیوں نہ ہو، ہمارے نزدیک کی عبادت تصرف کا فائدہ دیتا ہے۔ انتہا کلام الشہید وَدَلَالَتُهَا، یہ جناب مصنف ثمرہ نکال لیں اس قول سے، وَدَلَالَتُهَا یعنی دلالت المبایعات علی قصد المتعاتیین، متعاتیین کے قصد کے اوپر، کس چیز کا قصد ہے متعاتیین کا؟ للملک، ملک کا، مما لا یخفا، یہ ان اشیاء میں سے ہے جو آپ کے اوپر مخفی نہیں ہے۔ کہنے کا مطلب کیا ہے؟ نتیجہ 4 الفاظ میں کہہ رہے کہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جناب محقق نے کہا تھا ان المعاطات تفید الملکیہ المتزلزلہ الجائزہ، صاحب الجواہر آنے کے بعد کہنے لگے کہ نہیں جناب والا اباحت تصرف کا فائدہ دیتا ہے۔ جناب مصنف آئے آ کے کہنے لگے کہ جناب والا آپ جو کہتے ہیں ملکیہ متزلزلہ کا فائدہ دیتا ہے، آپ یہاں آ جائیں، آپ کا قول بعید ہے۔ آپ جو کہتے ہیں اباحت تصرف کا فائدہ دیتا ہے معاطات، آپ یہاں آ جائیں، آپ کا قول ابد ہے۔ ٹھیک ہے، کہا کیسے ذکر کریں گے؟ کہا ذکر ہم ایسے کریں گے کہ تمام علماء کے اقوال کو ذکر کریں گے، جن کے اقوال کو آپ اباحت کے اوپر حمل کر رہے ہیں، یا جن کے اقوال کو جناب محقق کرگی تملیغ کے اوپر حمل کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے تمام کے تمام علماء کے اقوال کو ذکر کیا۔ اب تک جتنے بھی قول ہم نے پڑھے، کوئی بھی قول ملکیت کا فائدہ نہیں دیتا۔ تو جناب محقق کا قول الگ رکھ دو جو بعید تھا۔ تمام کے تمام کس چیز کے بارے میں کہہ رہے ہیں؟ تمام کے تمام علماء اباحت تصرف المجردہ کے قائل ہو رہے ہیں سارے کے سارے، لیکن جناب مصنف اسے کیا کہہ رہے تھے کہ ابعد ترین ہے تو، جو بعید تھا وہ صحیح، کہا آپ ابعد ترین ہے۔ کہا ابعد ترین کیسے؟ سارے علماء نے یہی کہا ہے۔ کہا علماء نے جو کہا ہے رہنے دو، چونکہ جتنے بھی عقود اور بیوع ہوتے ہیں ہم تابعون للقصود، بے کے اندر سب سے مین، جیسے مین مسئلہ وہ تھا ما قصدا لم یقع وما وقع لم یقصد، جس طریقے سے وہ قاعدہ کلیہ تھا ویسے ہی قاعدہ کلیہ بے میں دوسرا ہے۔ وہ کیا؟ ان البیوع یا ان البیع تابع للقصود، کہ جو بے ہے یا بیوع ہے، جو عقود ہے، وہ تابع ہوتے ہیں قصود کے۔ کا ہم یہ نہیں دیکھیں گے جناب علامہ کیا کہہ رہے ہیں، اباحت تصرف کہہ رہے ہیں کہ نہیں، ابن ادریس اباحت تصرف کہہ رہے ہیں کہ نہیں، محمد حنفیہ اباحت تصرف کہہ رہے ہیں کہ نہیں، ابن زہرہ اباحت تصرف کہہ رہے ہیں کہ نہیں۔ کیا یہ جو کہتے ہیں کہنے دو، ہم ان کے کلام میں جب تدقیق کریں گے تو ان کے کلام کو نہیں دیکھیں گے، بلکہ اس قصد کو دیکھیں گے جو متعاطی قصد کر رہے ہیں، اور وہ جو قصد کر رہے ہیں وہ قصد کر رہے ہیں ملکیت کا، نہ کہ اباحت تصرف کا۔ اور عقود اور بیوع کس میں سے انہم تابعون للقصود، قصود کے تابع ہیں۔ تو ان المعاطات تفید الملکیہ، ملکیت کا فائدہ دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اب یہ ملکیہ آیا جائزہ ہے، لازمہ ہے، یہ اس مقام پہ چھوڑ دیں۔ تو پہلے اس کو بعید کیا تھا، دور کر دیا تھا، ان کو بدترین قرار کے دور کر دیا تھا۔ جب کلام پڑھے علماء کے تو یہ نزدیک آ گئے کہ ہاں سب نے اباحت تصرف کا بعد والوں کو نزدیک کیا، لیکن اقوال میں تدقیق کرنے کے بعد کہا کہ تمام کے تمام جو، جبکہ انہوں نے کہا نہیں ہے، یہ کہا نہیں کہ یہاں پہ جریان میں نہیں ہے، جو ظاہر ہوتا ہے، کہا تابع للقصود ہوتے ہیں، تو جو قریب ترین کیا تھا یہ دور ہو گیا، اب یہ قریب آ گیا۔ کون؟ محقق ثانی قریب آ گئے، ٹھیک ہے نا، کہ ان المعاطات تفید الملکیہ۔ والحمد للہ رب العالمین، صلی اللہ علی محمد وعلی